ایک ایک کر کے مختلف خبروں پر تبصرہ اور تجزیہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلے مریم نواز کی جلسی اور چند بیانات۔ افسوس ہوتا ہے مریم نواز، ان کے چچا حضور اور ان کے ابا حضور کے حالات دیکھ کر۔ سچ پوچھیں تو یہ تینوں قابل رحم ہیں۔ میاں صاحب تو خیر بہت ہی بڑے میاں صاحب بہت ہی زیادہ قابل رحم ہیں، اور ایک سے زائد مرتبہ میں اس کا تذکرہ بھی کر چکا ہوں، اور اس بات کا بخوبی اندازہ ہے میاں نواز شریف کو۔ سچ پوچھیں تو شہباز شریف کو بھی اندازہ ہو چکا ہے۔ شہباز شریف لاتعداد دماغی اور روحانی امراض میں مبتلا ہیں، لیکن اتنے بھی گئے گزرے نہیں کہ یہ احساس ہی انہیں نہ ہو کہ ہاؤ پیٹیبل، کس قدر قابل رحم حالات نے انہیں کر دیا ہے۔ اگر کسی کو احساس نہیں ہو رہا اس خانوادے میں، اس کنبے میں، تو وہ محترمہ ہے مریم نواز صاحبہ، جنہیں واقعی کوئی لتھی چڑی نہیں۔ عقل و فہم کا تو خیر دور دور تک ان کے ہاں کوئی گزر نہیں، لیکن ایک احساس ہوتا ہے، سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے، سیلف اسٹیم ہوتی ہے۔ یعنی وہ ایک چھوٹی سی جلسی ان کو شرمندہ کرنے کے لیے کافی تھی کہ پورا ایک مہینہ انہیں سر اٹھا کے بات نہیں کرنی چاہیے تھی کہ تمام تر حکومتی مشینری، تمام تر وسائل، ہر طرح کی سہولیات، اور نتیجہ کیا نکلا؟ یہ 4-5 کنال کا جلسہ، جسے جلسہ کہتے ہوئے بھی شرم آتی ہے۔ آپ یقین کیجئے کہ الیکشن ڈیز میں اندرون شہر برپا ہونے والی کارنر میٹنگز اس سے بڑی ہوتی ہیں، اور چونکہ اب یہ بات پرانی ہو چکی ہے، گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران آپ بے شمار ولاگرز کو یہ کہتے ہوئے سن چکی ہوں گی کہ اس سے زیادہ میزریبل جلسی ہم نے آج تک نہیں دیکھی۔ بہت سو نے آپ کو ڈیئر بھی کیا ہے کہ ایک دن کا نوٹس صنم جاوید کو دے کر دیکھیے، عالیہ حمزہ کو دے کر دیکھیے، وہ آپ کو بتائیں کہ جلسہ ہوتا کیا، اور اس کے باوجود آپ کے بیانات ہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ بے پر کی اڑاتی چلی جا رہی ہیں۔ آپ میں اور فیصل واؤڈا میں مجھے بڑی مماثلت نظر آتی ہے، اور اس پہ آپ کو باقاعدہ فکر کرنی چاہیے۔ یعنی آپ کی مثال میں تلاش کروں تو آپ کی پارٹی میں بھی کوئی نہیں ملتی۔ یعنی پے در پے تقریری حماقتیں کرنے میں شاید کوئی ایک شخص بھی نہ ہو جو آپ کا ہم پلہ۔ البتہ فیصل واؤڈا اور بلاول زرداری، یہ دونوں، کیونکہ جب میں نے محاورہ استعمال کیا بے پر کی اڑانا، تو مجھے بلاول بھی بڑی شدت سے یاد آیا۔ اس نے بھی انتہا کر رکھی ہے کہ نہ بات کرنے سے پہلے سوچنا اور نہ بعد میں، بس جو کہہ دیا سو کہہ دیا۔ یہ سب کے سب وہی ہیں کہ ایک بات کر لی، اس کو جسٹیفائی کرنے کا دمخم نہیں ہے، اور یہ سوچ کر کہ کسی نے اس پر کوئی نقطہ، کوئی انگلی نہیں اٹھانی، اور اگر کوئی کہتا ہے تو وہ خود ہی ہوتا ہے۔ اس سے پہلے کہ مریم کی بات کو کنٹینیو کریں، بلاول سے متعلق 2-3 باتیں۔ اس نے انتہائی احمقانہ جھوٹ بولے۔ ایک جھوٹ ہوتا ہے جس کا کوئی تھوڑا بہت سر پیر ہوتا ہے، جسے تھوڑا بہت ڈیفینڈ کیا جا سکے، کوئی الٹا سیدھا ریفرنس، کوئی چھوٹی موٹی تعویل دے کر اسے کوئی نہ کوئی رنگ دیا جا سکے۔ لیکن آفرین ہے اس شخص پر کہ یا تو یہ خود بہت بڑا گھامڑ ہے، بہت بڑا احمق ہے، اسے احساس ہی نہیں کہ یہ جو جھوٹی باتیں کر رہا ہے، یعنی میرے باپ کو عمران خان نے قید کیا تھا 2013 میں۔ عمران خان تمہارا، یہ کدھر سے آ گیا عمران خان 2013 میں؟ اس نے اس وقت قید کرنا تھا تمہارے باپ، وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوا تھا، اور اسے دوسری پارٹی نے، جو آج کل اس کے ساتھ شیر و شکر ہیں، جنہوں نے اسے گھسیٹنا تھا لاہور کی سڑکوں پر، لیکن آج کل اسے گھسیٹ گھسیٹ کر اپنے قریب کر رہے ہیں کہیں ان کی حکومت نہ جاتی رہے۔ ان سے پوچھو میرے بھائی، انہوں نے بند کیا تھا تمہارے باپ کو، اور تم میں اتنا دمخم نہیں کہ آج تک پوچھ سکتے میری ماں کو کس نے قتل کیا۔ بڑی اچھی طرح تم جانتے ہو کہ حقائق کیا ہیں، لیکن اقتدار، دولت، طاقت، آسائش، اوہو، تم نے سب کچھ قربان کر دیا ان چیزوں پر۔ لوگ ایمان تک بیچ دیتے ہیں، یہ تو پھر خیر۔ واپس آئیے مریم نواز کی طرف۔ ان کے بے شمار بیانات ہیں جن کے اوپر یقین کیجئے بات کرنے کو بھی دل نہیں چاہتا، کہ عمران ہر خط میں لکھ رہا ہے کہ مجھے معاف کر دو پلیز، میں مرا جا رہا ہوں، پلیز مجھے NRO دے دو، میرے ساتھ کوئی صلح کر لو، ڈیل کرو میرے ساتھ، یعنی رحم طلب کر رہا ہے۔ یہ باتیں سن کر میں نے محسوس کیا کہ ان 3 لوگوں کے بیانات بغیر نام کے، بغیر عنوان کے پڑھیں تو بندہ آنکھیں بند کر کے بتا سکتا ہے کہ ان تینوں میں سے کسی ایک کا ہے، یا واؤڈا کا ہے، یا مریم نواز کا ہے، یا بلاول کا ہے۔ شرط صرف یہ ہے کہ بے پر کی ہونی چاہیے۔ اب پوری دنیا جانتی ہے کہ اگر ڈیل کوئی نہیں کر رہا تو وہ عمران خان، وہ تو روز اس کو ڈیلوں کی آفر کر رہے ہیں۔ آج اینڈ پہ میں تھوڑا سا اس حالیہ ڈیل کی بات بھی کروں گا کہ اسے تازہ ترین ڈیل کیا دی جا رہی ہے، کہ وہی ڈیل، اس کے اوپر اسے تازہ ترین کہنا بھی بے تکی بات۔ اصل جو کرنے کی بات ہے وہ یہ کہ ڈیل کی گزارش ہر وقت کی جاتی رہی ہے، اور جس پہ ریئیکشن ہے وہ جوں کا توں ہے۔ اگر کوئی شخص ٹس سے مس نہیں ہو رہا تو وہ عمران خان ہے، اور وہی آپ کو حیران کیا جا رہا ہے۔ اب اس سلسلے کا ایک بیان اور بھی سنتے جائیے جو میرے حساب سے قدر اہم ہے۔ اس میں یہ اطلاع نہیں ہے کہ یہ ہو رہا ہے، اس میں ایک شکایت ہے، کسی کو مخاطب کر کے بتایا جا رہا ہے۔ فرماتی ہیں کہ یہ نظام تو چل نہیں سکتا، یہ چلتا نظر نہیں آ رہا، یہ دھڑام سے گرنے والا ہے۔ اس سے ملتی جلتی، مجھے تو ڈکشن بھی نہیں یاد رہتی کہ جس طرح کی وہ ایک عجیب و غریب انداز میں جیسے چنگاڑ کے کوئی بات کرتا ہے، وہ ایسے زیب ہی نہیں دیتی، لیکن آپ کو دیتی ہے، آپ کرتی رہا کریں اس طرح کی بات۔ یہ اطلاع بلکہ یہ شکایت آپ نے آرمی چیف کو دی ہے کہ وی آر ناٹ ٹو بلیم، پہلے اس کو تو چپ کرواؤ۔ کیسے چپ کروائیں؟ مطلب آپ ٹینٹوا دبانا رہ گیا، وہ دبا دیں، دس از واٹ یو مین۔ آپ کی باتوں سے تو یہی لگ رہا ہے کہ ان حالات میں تو یہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا، بھئی اس نے ڈیل نہیں کرنی اور آپ نے اقبال جرم نہیں کرنا۔ جس طرح
طرح سے آپ نے یہ حکومت لی ہے آپ تو مانتی نظر نہیں آتی، لیکن حالات انشاءاللہ یہ سب کچھ ثابت کریں گے، کیونکہ حالات ثابت کرنے میں میری، آپ کی یا کسی شخص کی، کسی انسان کی شعوری کوشش شامل نہیں ہوگی، یہ اللہ تعالیٰ کی ذات کرے، کیونکہ وہ بیٹھا صرف ڈھیل دے رہا ہے۔ بس اس دن کا انتظار کریں جس دن یہ ڈھیل ختم ہو، اس دن یہ بھی عیاں ہو جائے گا کہ آپ اقتدار میں کیسے ہیں، آپ کے چچا اقتدار میں کیسے آئے، آپ نے 17 سیٹوں کے ساتھ کس طرح سے موکری کی اس نظام کی، اس ملک کی، اس قوم کی، اور تو اور پوری دنیا ہستی آپ کہ یہ حکومت کر رہے ہو بھائی، تم یہ کیا ہے، نکراگوا ہے، کیا ہے پاکستان، کیا ہے، کون ہے بھائی، کون لوگ ہو تم؟ اچھی خاصی مملکت ہوتی تھی ہماری، ستیہ ناش کر دیا آپ اس کا پکڑ کے، وہ حیرت ہوتی ہے۔ اور پھر اوپر سے آپ کہتی ہیں کہ نظام چل نہیں رہا۔ ویسے سمجھنے کی بات ہے کہ نظام آخر کیوں نہیں چل رہا؟ اس قدر محنت کر کے آپ نے عدلیہ کا ستیہ ناش کیا، آپ نے اس قدر مشقت کر کے انتظامیہ کا بیڑا غرق کیا ہے، میڈیا کو زیر نگیں کیا ہے، معیشت برباد کر کے رکھ دی ہے، تو پھر یہ کیا وجہ کیا ہے؟ اس قدر موافق حالات کے باوجود نظام کیوں نہیں چل رہا؟ ملک کیوں نہیں چل رہا؟ ہر جگہ پر آپ کی حکومت ہے، آپ کا فٹ پرنٹ ہے، آپ کی چھاپ ہے، لیکن جو چیز مسنگ ہے نا میری بہن، وہ برکت ہے، اور برکت وہاں سے اٹھ جاتی ہے۔ اس عمارت میں برکت داخل ہی نہیں ہو سکتی جس کی بنیاد جھوٹ اور جرم پر قائم۔ آپ کی حکومت، بلکہ آپ کا بنایا ہوا یہ ملک، یہ وہ ملک نہیں ہے، یہ کوئی نیا ہی ملک ہے، یہ کوئی نیا سماج ہے، نیا معاشرہ ہے جسے ہم نہیں جانتے۔ ادھر ابا جان آپ کے خاموش بیٹھے، ناک کان وغیرہ کھجاتے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں، ایک بھسڈی بچے کی طرح، کبھی کسی پہ کچھ اعتراض کر دیا، کبھی کسی کو کنکھیوں سے ڈانٹ دیا، کبھی سرگوشی میں کسی کو کچھ کہہ ڈالا، استاد نے یا ماسٹر نے غصے سے ٹیبل پر اگر ڈنڈا مارتے ہوئے کچھ تنبیہ کی تو ایک دم جاگ اٹھے نیم خوابیدگی کے عالم سے، اور 2-3 رٹے رٹائے بیان دے دیے رٹو طوطے کی طرح۔ حالیہ فرمان موصوف کا کچھ اس طرح سے ہے کہ مصنوعی سیاسی بحران پیدا کیا جا رہا ہے۔ واقعی یہ بالکل مصنوعی ہے، کیونکہ لوگوں میں یہ جو یکا یک اتنا شعور پیدا ہو گیا ہے، یہ مصنوعی نہیں تو اور کیا؟ ہمارے ہاں تو شعور ہوتا ہی نہیں تھا جناب، ہم نے تو گزشتہ 77-78 سال سے اس طرح کی شعوری باتیں، سینسیبل باتیں، عقل و خرد کی باتیں دور دور تک کبھی نہیں دیکھی تھی۔ کون لوگ ہیں یہ تو ہماری قوم ہی نہیں ہے، یہ تو مصنوعی قوم ہے۔ اور پھر ینگسٹرز کا کیا کام ہے کہ اس طرح کے معاملات میں ٹانگ اٹکائے؟ وہ تو اپنے کریئر کے بارے میں غور کریں، اپنی پڑھائی پہ زور دیں، یا اپنے کام کاج کے بارے میں غور کریں، یا دیگر مشاغل میں پڑے رہیں جیسے ہم نوجوانی میں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی وہی کچھ کریں، یہ ہم سے سلطنت کے بارے میں پوچھتے ہیں، حکومت کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو یہ تو نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر یہ سوشل میڈیا، یہ کیا ہے؟ یہ صبح و شام بکواس کرتا رہتا ہے، چپڑ چپڑ کرتا رہتا ہے، یہ مصنوعی نہیں تو اور کیا؟ کیا میڈیا ایسا ہوتا تھا؟ نہیں بھائی، ہمارے دور میں تو میڈیا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ 3 بار میں وزیر اعظم ہوں اور اللہ کے فضل سے کالر سے پکڑ کر نکالا گیا ہوں، میں نے تو کبھی ایسا سلسلہ نہیں دیکھا۔ پھر ایک اور بڑی مصنوعی چیز، یعنی امریکہ، برطانیہ، ویسٹرن ورلڈ وہ ہمارا چورن خرید ہی نہیں رہے۔ بڑی مشکل سے ہم بیانیے بنایا کرتے تھے، وہ رہی صحیح کسر چند دن پہلے ٹرمپ صاحب نے نکال دیا، سارا مدعا زیلنسکی پہ ڈال دیا کہ بھی یوکرین کی جنگ تو شروع ہی تم نے کی تھی۔ میں نے اور باجوہ صاحب نے اتنی مشکل سے سارے کا سارا نزلہ عمران خان پہ گرایا، اور یہ بھائی صاحب آئے ہیں، انہوں نے ہمارا بیانیہ ہی تبدیل کر کے رکھ دیا، ہمارا نیریٹو ہی برباد کر کے رکھ دیا۔ تو یہ سارا کچھ مصنوعی ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ قدرتی سیاست کرنی ہے نا تو قدرتی کریں، حکومت کرنی ہے تو قدرتی کریں، آرگینک ہو سکتا ہے آپ اس کو آرگینک کہتے ہو کہ جی آرگینک تو یہی ہے کہ وہی پرانا طریقہ، پٹواریوں کو ساتھ ملائے، نائب تحصیلدار کو ساتھ ملائے، ایس ایچ اوز کو، ڈی ایس پیز کو، انسپیکٹروں کو ساتھ ملا کر ڈی سی تک تو جانے کی نوبت ہی نہیں آنی۔ آپ الیکشن جیت جائیں، پھر بندے خریدیں، کانسٹیچوئنسیز اپنی مرضی کی بنائی ہو، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ ہار جائیں؟ یہ 8 فروری کو جو بے راہ روی دیکھنے میں آئی، جو بدتمیزی اور اژدہام دیکھنے میں آیا، جو واہیاتیاں دیکھنے میں آئی ہیں، اس کے بعد تو یقین ہو چلا ہے کہ یہ سارا کچھ مصنوعی ہے۔ یعنی ممکن نہیں ہے کہ اتنی بڑی سپورٹ، یعنی جس سے ہم نے نشان تک چھین لیا، اس بدبخت کا ذکر آ جاتا ہے، میں اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، اس چیف جسٹس کا، جس کی وجہ سے اس ملک پر قہر پہ قہر ٹوٹا۔ تو سب کچھ ہم نے چھین لیا، پھر بھی اتنا ووٹ اس کو پڑا، اتنا ووٹ، یہ ممکن نہیں ہے، اس کو آرگینک نہیں کہہ سکتے آپ۔ یہ کسی باٹ کا شاخسانہ لگتا ہے، جیسے لوگ اپنے ویوز نہیں بڑھاتے بڑے طریقوں سے، اسی طرح اس نے اپنے ووٹ بڑھائے ہیں۔ یہ مصنوعی ہے، آپ یقین کیجئے یہ مصنوعی طریقہ ہے۔ میاں صاحب آپ کی اس یاوہ گوئی پہ مجھے افسوس نہیں ہوتا، کیونکہ مجھے یقین ہے 2011 کے اس آپریشن کے بعد جب آپ کی ایک شریان کٹ گئی تھی یا پھٹ گئی تھی، جو کچھ بھی ہوا تھا، اور آپ کے برین پہ اس کے اثرات ہوئے تھے، اور یہ مجھے آپ کے انتہائی کلوسسٹ سرکلز نے بتایا، میں کچھ زیادہ ہی ہمدردی آپ کے ساتھ کر جاتا ہوں، تو اس کی وجہ بنیادی یہی ہے۔ آگے جی ایک اور چیز ہے جو ڈسکس کرنے والی، میں نے گزشتہ 1 ماہ سے بنظر غائر چیزوں کا جائزہ لیتے ہوئے بڑی سنسیریٹی کے ساتھ، پورے اخلاص کے ساتھ، بغیر کسی باعث کے امپارشل تحقیق کی ہے۔ مجھے اب یقین ہونے لگا ہے، پہلے مجھے شک تھا، اب یقین ہونے لگا ہے کہ آرمی چیف کو بوجوہ حقائق سے دور رکھا جاتا ہے، انہیں فیکٹس اینڈ فگرز دیے ہی نہیں جاتے، انہیں جو کچھ سمجھایا اور بتایا جاتا ہے اس کا حقیقت کی دنیا سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔